بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 ایسے اوقات ہیں، اگر ہم ان اوقات کے اندر بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرتے ہیں، ہم مصری کرتے ہیں، تو اس وقت آتا ہے کہ اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل اس دور کے اندر ہم جب قرآن و حدیث کو مد نظر نہیں رکھتے، ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، تو آج ہماری اولادوں کو دیکھ لیجئے، کسی کا بچہ نافرمان ہے، کسی کی بیٹی نافرمان ہے، اور اولاد اپنے بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ اس کا اور بہت زیادہ ریزن ہو سکتے ہیں، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ریزن ہے، اور ریزن بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو بات آپ کو بتاتا ہوں اپنی طرف سے نہیں بتاتا، کیونکہ ایک مطالعہ کا میں شوقین رکھتا ہوں، جو چیزیں میرے مطالعے میں آتی ہیں اور میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شمائل ترمذی ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس کے ترجمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ترجمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور مشائخ کی یہ رائے بھی ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا، جیسا کہ فجر کا وقت بعض دفعہ ہوتا ہے، لوگ بیویوں سے مصری کر رہے ہوتے ہیں، ظہر کا وقت ہوتا ہے یا پھر عصر کا وقت ہوتا ہے، مغرب عشاء کا وقت ہوتا ہے، لوگ بیویوں سے مصری کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر بیوی کے ساتھ جماع کیا جائے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر اس سے حمل ٹھہر جائے تو پھر جو اولاد ہے وہ نافرمان پیدا ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے آپ کو شمائل ترمذی کا حوالہ بھی دیا ہے، ورنہ اگر جائز کی بات آئے تو جائز تو ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت نماز کے لیے تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اللہ نہ کرے اس وقت حمل ٹھہر جائے اور آپ کی اولاد نافرمان ہو تو پھر دنیا کے اندر ہی آپ عذاب چکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا میں یاد رکھا کریں۔ السلام علیکم۔